ہاں ایک اور سوال میں پھر کر دیتا ہوں. صدقہ ہم امتیوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے. میں یہ جملہ کافی بار آیا ہے اور یہ مختلف احادیث کے اندر دہرایا جاتا رہا ہے، لیکن میں اس پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک طرف جو صدقہ جس کا مطلب واجب زکوٰۃ ہے ہم، وہ حق قرار دیا جاتا ہے غربا کا، کہ ہم، امیروں کے پاس غریبوں کا وہ حق ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسے میل کچیل قرار دیا جاتا ہے. تو کسی کا حق میل کچیل کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی یہ تو تذلیل کرنے کے مترادف ہے. میں اس جملے کو بہت یعنی ڈاؤٹ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ جملہ بھی مجھے میل کھاتا ہوا نہیں نظر آتا ہمارے ائمہ کے مزاج کے ساتھ، اور یہ گو کہ یہ احادیث میں جگہ جگہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ میں دو آپ کی باتیں خدمت میں مجھے کانٹرڈکٹری لگ رہا. عرض جی کروں کہ یہ صدقات کے متعلق جو باتیں کی جاتی ہیں نا اکثر، یہ جی جی صدقہ جو ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں حدیث آپ کو دکھا لیتا ہوں جی کہ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 4، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 49 میں، یہ صدقات کے ابواب میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 حدیث نمبر 3 ہے. قلت له اتحل الصدقہ لبنی ہاشم، بنی ہاشم اس میں علوی بھی آ جاتے ہیں، اس میں عباسی بھی آ جاتے ہیں، سب حسنی حسینی، کیا ان کے لیے صدقہ حرام ہے، جائز ہے؟ قال انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غیر ذلك فليس به باس. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صرف زکوٰۃ واجب ہے، جو واجب زکوٰۃ ہے کہ وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بقیہ اس کے سب جائز ہیں. پھر اگلے حدیث میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 6 میں، اعطوا الزکاة من ارادها من بنی ہاشم فانها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والامام الذي من بعده والائمة صلوات اللہ علیہم اجمعین. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی ہاشم اس میں علوی ہیں، فاطمی ہیں، ان کو تم زکوٰۃ واجب بھی دے سکتے ہو. یہ زکوٰۃ واجب بھی صرف کس کے لیے حرام ہے؟ صرف پیغمبر اور امام معصوم علیہ السلام کے لیے حرام ہے. اچھا، احادیث یہ ہیں کہہ رہے ہیں. دوسری احادیث میں ہے کہ سب بنی ہاشم، لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صرف فاطمین کے لیے، علویین کے لیے حرام ہے. احادیث کے دو ٹائپ ہیں. احادیث ایک ٹائپ ہے کہ صرف کہ سب بنی ہاشم کے لیے حرام ہے، اور زیادہ تر احادیث ہیں. اور ایک حدیث ہے ابو خدیجہ کی، یہ ان احادیث کے خلاف ہے، وہ کیا اس میں ہے کہ صرف امام معصوم علیہ السلام کے لیے حرام ہے. اب آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث آپ کے لیے پیش کروں، حضرت تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے. یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، چاپ مدرسۃ الامام المہدی. یہاں پر صفحہ نمبر 79 میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، صدقے کا زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، زکوٰۃ کا. اچھا، قال المستضعفون من شیعۃ محمد وآلہ الذین لم تقو بصائرهم. فرمایا زکوٰۃ ان لوگوں کو دے دو، ان شیعوں کو دے دو کہ جو ابھی نئے شیعہ ہیں، جن کے ابھی تشیع میں قدم ثابت نہیں ہے، ان کا قلوب جو ہے، ان کے دل جو ہے تشیع میں، ولایت میں ثابت نہیں ہے. فاما من قویت بصیرته وحسنت بالولایت لاولیائه. لیکن وہ اشخاص جن کی دل ایمان راسخ ہو جاتا ہے تشیع میں، اور وہ ان کی ولایت ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں پکی ہو جاتی ہے، والبراء من اعدائہ معرفتہ، اور ان کی جو معرفت اور براءت اعداء اہل بیت علیہم السلام سے پکی ہو جاتی ہے. فذاک اخوکم فی الدین، وہ آپ کے بھائی ہیں، امس بکم رحما من الآباء والامہات المخالفین، وہ آپ کے زیادہ رشتہ دار ہیں. ایسے شیعہ آپ کے زیادہ رشتہ دار ہیں، آپ کے ماں سے بھی، آپ کے باپ سے بھی، اور آپ کے سکے بھائی سے جو شیعہ نہیں ہیں. فلا تعطوه زکاة ولا صدقہ، ایسے شیعوں کو زکوٰۃ بھی نہ دو، صدقہ بھی نہیں دیا کرو. فإن موالینا و شیعتنا منا، کیونکہ ہمارے چاہنے والے اور ہماری یہ شیعہ جو ولایت میں، امامت میں یہ پکے ہو گئے ہیں، یہ ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. وکلنا کالجسد الواحد، یہ ہماری جسد واحد کی طرح، یہ ہم ایک جسد کی مانند ہیں. یحرم علی جماعتنا الزکاۃ والصدقہ، ہم سب پہ زکوٰۃ و صدقہ حرام ہے. ولیکن ما تعطونہ اخوانکم المستبصرین، زکوٰۃ صدقہ کس کو دیا کرو؟ وہ جو نئے شیعہ ہو جاتے ہیں بیچارے، ان کو دیا کرو. ورفعوہم عن الزکاۃ والصدقات، لیکن جو آپ کے پکے شیعہ بھائی ہیں ان کو زکوٰۃ صدقہ نہ دیا کرو. ونزہوہم ان تصب علیکم اوساخکم،
ان پر اپنی صدقہ زکات جو وسخ ہے، گندی ہے، گند اپنا نہ ڈالا کرو. ایحب احدکم ان یغسل وسخ بدنہ ثم یصبہ علی اخیہ المؤمن، کیا آپ میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ اپنے بدن کی گندگی دھو لے اور اس گندے پانی کو اپنے مومن بھائی پہ ڈال دے؟ ان وسخ الذنوب اعظم من وسخ الابدان، جو آپ کفارہ دیتے ہو، جو دفع مظالم وغیرہ کرتے ہو، یہ جو ہے یہ بدن کی گندگی سے زیادہ گندی ہے. فلا توسخوا بها اخوانکم المؤمنین، اپنے مومن بھائیوں کو اس طرح آپ ذلیل نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ ائمہ تاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ جو پرانے شیعہ ہیں، جو پکے شیعوں میں پکے ہیں، ان کو صدقہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور یہ صرف ان شیعوں کے دے سکتے ہیں جو ابھی نئے دین میں داخل ہوئے ہیں، ولایت میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے ابھی ایمان بصیرت اتنی کامل نہیں ہوئی ہے. اوکے میرے بھائی.